مرتے وقت محمد کا نام ہو. سورج در رسول پر ڈوب حیات کا اللہ ہر زندگی کی مدینے میں شام ہو. مولا نبی کے عشق کا بس یہ انعام ہو، نکلے جو دم لبوں پہ درود و سلام ہو. مجھ کو لہن میں دیکھے نکیرین یوں کہیں خوش آمدید تم تو نبی کے غلام ہو. عبد الحبیب کے لیے مل کر کرو دعا، رد وہابیہ میں تیرا خوب نام ہو. آمین یا رب العالمین بحرمت سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بانی جلسہ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت بابرکت حضرت علامہ مولانا غلام خیر الورا صاحب قبلہ رضوی مجزل نورانی. ناظم جلسہ عالم ذیشان خطیب سعر البیان فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد مقصود صاحب قبلہ مصباحی ادام اللہ تعالی فیوزکم، اور تمامی زینت محراب و منبر معقر و مقتدر صاحب اوصاف المنور ہمارے کرم فرما حضرات علماء ذوی الاحترام حفاظ اکرام مدحان خیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام و معزز سامعین اکرام، اور آج کی اس پاکیزہ اور پرنور محفل کی آن مان شان بلبل باغ ہدی ثنا خان خیر الورا حامد سرور انبیاء شاعر بارگاہ مصطفیٰ محب گرامی قدر حضرت محترم جناب محمد شان عالم صاحب اللہ بہرائچی برکاتہ العالی و تمامی بارگاہ رسالت کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، پردے میں رہ کر سننے والی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوانیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات قریب آ جائیے، مجھے تھوڑی دیر آپ حضرات سے خطاب کرنا ہے. حضرت کے حکم کے مطابق اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں نے جس آیت مبارکہ کو عنوان بنانا چاہا تھا وہ تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، مگر تھوڑی دیر کے لیے ابھی میں وہاں گیا تو ہمارے آئے ہوئے باہر سے معزز و محترم و مکرم مہمان حضرت شان عالم صاحب قبلہ بہرائچی، ان کا حکم ہوا کہ حضرت اس علاقے میں رہنے والے نوجوانوں کی خواہش ہے کہ پرسوں جو خطاب ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر آج بھی جو ہے اسی سلسلے میں خطاب فرمائے تو بہتر ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں 2 روز سے یہ سرکاروں کا کرم ہے کہ الحمدللہ تبارک و تعالی گورکھپور کی سرزمین پر آج اسی عنوان کے تحت یہ الحمدللہ تیسرا خطاب کرنے کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں. عنوان وہی ہوتا ہے مگر انداز اور الفاظ اور واقعات اور حکایات بدل جاتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پیارے مصطفیٰ رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے آج بھی مجھے بہت ہی اچھا اور سچا بولنے کا شرف عطا فرمائے. آمین کو کہہ دو ذرا. آپ حضرات قریب آ چکے ہیں، پیچھے والے بچوں نوجوانوں سے گزارش ہے آ جاؤ دیوانوں قریب آ جاؤ اور اپنے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر لو. اس سے پہلے ایک بات سن لو، جب میں آپ حضرات کے اس پاکیزہ اور مبارک اسٹیج کی طرف آ رہا تھا تو ہمارے حضرت علامہ مقصود صاحب فرما رہے تھے کہ بڑی پیاری اور بڑی عمدہ بہت خوبصورت ہوا چل رہی ہے. کیوں چل رہی ہے؟ یہ خدا و رسول کے پاکیزہ ذکر کی برکتیں. کہہ دو سبحان اللہ. رسالت کے دیوانوں، آپ کو میں بتاؤں جن لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ پیشانی رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، پاجامے چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، آستینیں اوپر کو چڑھتی چلی جاتی ہیں، سینے کھلتے چلے جاتے ہیں، سارے بٹن ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، چہرے دیکھیے تو بہروپیوں کی طرح ہوتے نظر آتے ہیں، مگر اس کے باوجود رزلٹ کیا ملتا ہے؟ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ
مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق مصطفیٰ اپنے مقدر پہ ناز کرو. یہاں کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہو، نہ ایک عبادت کی ہے، نہ کوئی نماز پڑھی ہے، نہ کوئی سجدہ کیا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی ہے، مگر قربان آمنہ کے لال کی محبت کے فیضان پر حضرت علامہ قاضی عیاض مالکی علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ، اللہ کے پاکیزہ پیغمبر کا جو ذکر کرے گا، اللہ کے رسولوں کو جو یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس یاد کرنے والے کو اپنی عبادت میں قبول فرمائے گا، فرمائے گا. اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، گویا اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کے دوستوں کا ذکر کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو عبادتوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے، آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرما رہا ہے. اب آئیے مراد سب سے پہلے بزم نبوت کے دلہا محفل رسالت کی شمع فروزہ پیغمبران مصطفیٰ کے روح روا رفیقان رب کے امیر کارواں آپ دعوے رسالت دعوے نبوت شمع بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے حبیب ساری کائنات کے طبیب حضور رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا جھوم جاؤ، مسکراؤ، تصور میں گنبد خضرا کو بساؤ اور پھر اب بڑی ہی پیاری آواز میں بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرو. پڑھو اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد رسول کرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے دیوانگان عشق مصطفیٰ، جس شان کے ساتھ اور جس ایمان کے مظاہرے کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے تھا، آپ حضرات نے ویسے درود و سلام نہیں پڑھا ہے. افسوس کی بات ہے، ایک مرتبہ اور موقع دیتا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ حضرات کو یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ سنتی طریقے سے درود و سلام سے کیف و سرور ملتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیوانوں ذرا سینے سے آواز آئے محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. درود و سلام سے کیف و سرور ملتا ہے، لعاب دہن سے آنکھوں کو نور ملتا ہے. مصطفیٰ جو اول جلول فضول ہوتا ہے اسے گانوں میں مزہ ملتا ہے، کسی کو گیتوں میں مزہ ملتا ہے، کسی کو غزلوں میں مزہ ملتا ہے، کوئی 40 دن کے لیے ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا پھرتا ہے، اسے وہاں سکون ملتا ہے. ہم نبی کے دیوانے، نہ گانوں میں مزہ ملتا ہے، نہ گیتوں میں مزہ ملتا ہے، نہ غزلوں میں مزہ ملتا ہے، نہ بھٹکنے میں مزہ ملتا ہے. نبی کا درود پڑھتے چلے جاتے ہیں، سکون ملتا چلا جاتا ہے، اطمینان ملتا چلا جاتا ہے. نبی کا درود پڑھتے چلے جاتے ہیں، خوشی ملتی چلی جاتی ہے. کیوں نہ ہو اے دیوانگان عشق مصطفیٰ، میرے نبی کا درود کیا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی کا درود کیا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے. نبی کا درود کیا ہے؟ ہر مرض کی شفا ہے. نبی کا درود کیا ہے؟ ہر بیماری کا حل ہے. نبی کا درود کیا ہے؟ ہر پریشانی سے چھٹکارا ہے. نبی کا درود کیا ہے؟ ہمیں رحمتوں کو پانے کا ذریعہ ہے. نبی کا درود کیا ہے؟ برکتوں کو لانے کا ذریعہ ہے. نبی کا درود کیا ہے؟ اللہ کو منانے کا ذریعہ ہے. نبی کا درود کیا ہے؟ ہاتھ سے جانور سے بچانے کا ذریعہ ہے. نبی کا درود کیا ہے؟ جنت کی بہاروں میں جانے کا ذریعہ ہے. اے ایماندار اس کے مصطفیٰ، میرا ایمان بولتا ہے بندہ بھائی ایمان لانے کی سلامتی کے ساتھ مصطفیٰ کا درود پڑھتا چلا جائے گا، ہمیں جنت کی بہاروں میں داخل ہوتا چلا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اس دنیا میں نبی کے چاہنے والے اہل سنت والجماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں. اس طرح کی محفلیں ہوتی رہیں گی، ایسے پاکیزہ جلسے سجتے رہیں گے اور یہ صدائیں اور یہ ترانے بلند ہوتے رہیں گے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. بہت رہے گا کہ تاجدار شہ انبیاء کا
تاجدار شہ انبیاء کا اور ذکر ہر دم مناتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیوانوں کے شان کے ساتھ مناتے رہیں گے. کبھی اصلاح معاشرہ کانفرنس کے ذریعے منائیں گے, کبھی عید میلاد کے جلسوں کے ذریعے منائیں گے, کبھی عید مصطفیٰ کے جلسوں کے ذریعے منائیں گے, کبھی نبی کے عقیدت حسن النصر کے پاکیزہ عنوان کا جلسہ کریں گے. اور اس شان کے ساتھ اور اس طریقے سے آمنہ کے لال کی یاد کا اور آمنہ کے لال کے پاکیزہ ذکر کا انشاءاللہ تبارک و تعالی ماحول بناتے رہیں گے, ماحول سجاتے رہیں گے. اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے تو میں بتاتا ہوں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. دیکھو یار بات کہاں سے چلی کہاں پہنچی. ایک چھوٹی سی بات کرنا تھی کہ ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی, کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے کوئی بتائے ان بدعقیدوں کو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں پر اعتراض کرنے والوں, یہ ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کے دیوانوں کو یہاں دنیا میں بھی میسر ہے. قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی ملیں گی, میدان قیامت میں آئیں گے تو وہاں بھی ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. شام 2 بجے کا ہے, پھر وہی گئے, وہی مستی اور رنگائی ہے. ایسا لگتا ہے مدینے سے ہوا آئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے سے ہوا تو اسی کے لیے آئے گی جو مدینے کا دیوانہ ہوگا. بے شک محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. پھر وہی گئے, وہی مستی اور رہنائی ہے. ایسا لگتا ہے مدینے سے ہوا آئی ہے, کہہ دیجیے آپ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بات مدینے کی آئی ہے تو ایک بہت ہی پیارا جملہ سطح ذہن پہ ابھر کے آیا, بولو تو سنا دے, سنا دے, بولیے سنا دے. کس کی آواز کانوں میں آئی میرے تو کہتا ہے یہ کیا مدینے میں ہے. کس کی آواز کانوں میں آئی میرے کون کہتا ہے یہ کیا مدینے میں ہے. مصطفیٰ مجھ تبا وہ حبیب خدا, بول دے سبحان اللہ. مصطفیٰ مجھ تبا وہ حبیب خدا, نور رب العلا کا مدینے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے کہا تھا کل یاد دلانا, آج تم نے یاد نہیں دلایا. کیا کہا تھا کہ نور اللہ کیا ہوتا ہے اور روح اللہ کیا ہوتا ہے, یاد دلائیے گا تو ہم بتائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے, میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور اللہ ہے. انشاءاللہ بات آئے گی تو ابھی ہم بتائیں گے, مگر اتنا سن لو اے مصطفیٰ کے دیوانوں, خدا نے اپنے حبیب کو جانتے ہو نور بنا کر بھیجا, مگر یہ جتنے بھی بے وقت کی اولاد چھوٹے پجامے والے ہیں, آمنہ کے لال کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں, ان کی شان کا انکار کرتے ہیں, ان کے کمالات کا انکار کرتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں اے بے وقت کی اولادوں, جب سے نبی کی نورانیت کا انکار کیا تمہارا فرنٹ سائڈ والا جو حصہ ہے وہ کالا ہوتا چلا جا رہا ہے, وہ بگڑتا چلا جا رہا ہے, وہ بلیک ہوتا چلا جا رہا ہے. ارے ناز کرو, ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جگنو, جگنو کہتے ہیں, جانتے ہو جب جگنو اڑتا ہے تو اس کی بیک سائڈ چمکتی چلی جاتی ہے. کیوں چمکتی ہے؟ وہ سب کچھ تو ہے مگر نبی کے نورانیت کا انکار بھی کرتا ہے. مصطفیٰ اب کسی بھی بدعقیدے کو پکڑنا اور کہنا نہ آئے نبی کی نورانیت کا انکار کر رہا ہے. ارے جو مصطفیٰ کی نورانیت کا اقرار کر لیتا ہے, اللہ اس کا والا سب برابر فرما دیتا ہے. اور رات کی بندہ نمازیں پڑھے, اگر آمنہ کے لال کے نور ہونے کا انکار کرے گا اللہ چہرے کو بلیک اینڈ وائٹ بنا دے. بے شک بے شک. جی جی, ادھر کالا ہے ادھر گورا ہے تو بلیک اینڈ وائٹ ہوا کہ نہیں ہوا. کسی کی آواز کانوں میں آئی میرے کون کہتا ہے یہ کیا مدینے میں ہے. مصطفیٰ مجھ تبا وہ حبیب خدا, نور رب العلا کا مدینے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت حضور پیر طریقت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علامہ مولانا جہانگیر القادری صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی کی جانب سے آپ حضرات کو
اسی یہ جو ہے نعت پاک کا اگلے جملے اسی نعت پاک کے حضرت کی جانب سے پیش کر رہا ہوں. آپ حضرات محبت سے سن لیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اور مصطفیٰ کے دیوانوں ایمان تازہ ہو جائے گا تو جان لو بیڑا پار ہو جائے گا. کہتے سبحان اللہ. باتیں ایک طرف ہیں, عبادتیں ایک طرف ہیں, تلاوتیں ایک طرف ہیں, نبی کی محبتیں ایک طرف ہیں. سبحان اللہ. جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ اور بجز عشق نبی بے سود ہے ذکر خدا. سبحان اللہ. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. یار اتنے قیمتی جملے جو آپ کو فری میں دے رہے ہیں آپ حضرات, اگر پھر بھی ان کی قدر و قیمت کو نہ سمجھے تو افسوس ہے. کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی آواز کانوں میں آئی میرے کون کہتا ہے یہ کیا مدینے میں ابن مریم نے مردوں کو زندہ کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابن مریم نے مردوں کو زندہ کیا, حکم رب سے مریضوں کو اچھا کیا. بے شک بے شک حق ہے. سبحان اللہ. پانی میں دم کر کے دیتے ہیں عقل کے اندھے جو ہے کہتے ہیں کہ یہ دم کرنے سے ہوتا کہتے ہیں ہوتا کیا, ہم کہتے ہیں بے وقت کی اولاد ہو, اگر دم کرنے والے میں دم ہو تو دم میں بڑا دم ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. ہے نا. حضرت جبریل علیہ السلام نہ کوئی تعویذ لے کر آئے, نہ کوئی نقش لے کر آئے, نہ انہوں نے کوئی وظیفہ کیا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاکیزہ وجود پر دم کیا. کیا بات ہے. دم کیا, ادھر دم کیا ادھر پیٹ میں حضرت عیسیٰ جلوگر ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. بولو دم میں دم ہے کہ نہیں ہے نا. مگر دم کرنے والا عاشق رسول ہونا چاہیے, الجل الفضول نہیں ہونا چاہیے. دیوان گانے عشق مصطفیٰ کیا عرض کر رہا تھا آپ جانتے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ. کیا ہے ان کا لقب؟ روح اللہ. کوئی بتائے گا آپ میں سے روح اللہ کا معنی کیا ہے؟ روح اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی روح, اللہ کی روح. روح, اس لیے وہ روح اللہ. تو ایک بدعقیدے سے ہم نے کہا کہ ابے نبی کی نورانیت کا انکار کرتے ہو, گدھو سمجھتے نہیں ہو. اب آپ کہو گے لوگ حضرت ہم کو رات میں اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے. نہیں مطلب آپ لوگ نہیں کہیں گے, بدعقیدے کہیں گے. گدھا کہہ گئے, گدھا کیا کہہ گئے. قرآن کا حوالہ لے لو تاکہ کوئی اعتراض کرے تو حوالہ دے سکو. حضرت نے جو بھی کہا اپنی زبان سے نہیں کہا, رب کے فرمان سے کہا. بے شک. اور حضرت قرآن میں کمثل الحمار, یہ تو گدھے کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. بے شک. سبحان اللہ کہہ دو ذرا. ارے ابھی تو ہم نے گدھا ہی کہا تھا. پڑھ رہے تھے ہم 12واں 12 پڑھ رہے تھے تو جانتے ہو تلاوت کرتے کرتے کیا آیا, واتبع ہوا, جو اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے, بارگاہ رسالت میں غداری کرتا ہے, نبی کی بارگاہ میں توہین کرتا ہے. یہ تو کتوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. کیا بات ہے. اب بتائیے یہ کتا ہے یہ گدھا ہے, کوئی ہم اپنی زبان سے کریں کہ رب کے فرمان میں, رب کے فرمان سے. اچھا چلو ایک آیت اور سن لو تاکہ 300 رکعت نمازوں کا نفل کا ثواب مل جائے. سبحان اللہ. فرمان مصطفیٰ ہے کہ اے لوگوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تھا کہ سن لو, اگر کوئی بندہ ایک آیت کریمہ کا سبق حاصل کرے گا اللہ 100 رکعت نمازی نفل پڑھنے کا ثواب عطا. سبحان اللہ. تو 200 تو ہو گئی ہوں گی, 300 کے لیے تیاری کرو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل, جو مصطفیٰ کا احترام نہ کریں, جو مصطفیٰ کی تعظیم نہ کریں, جو وتوسروا اور وتوکلوا پر عمل نہ کریں, اولئک کالانعام بل هم اضل. اور یہ تو جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے, اس لیے کہ جانور جانتا ہے کہ اسے کیا کھانا ہے, کیا کھانا ہے. مگر یہ بارگاہ رسالت کا سردار نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہے مگر نہیں سمجھ پاتا ہے کہ نبی کی تعظیم. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور پیر طریقت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. توجہ کے ساتھ سنو. ہم نے کہا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ روح اللہ کا معنی کیا ہے, تو کہنے لگے اللہ کی روح. تو ہم نے کہا بھائی اللہ کی روح
اللہ کی روح کی اتنی ہی لمٹ ہے کہ کسی بندے کے اندر آ جائے کہ نہیں مولانا اس کی وضاحت یوں ہوگی اور اس کی جو ہے تفسیر اس طرح ہوگی کہ اللہ کی طرف سے روح جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جلوگر ہوئی ہے، اس لیے ان کو روح اللہ کہتے ہیں۔ ہم نے کہا بے وقوف، تو پھر تو ہم بھی روح اللہ ہے، اس لیے کہ ہماری روح کسی عبداللہ نے نہیں بنائی بلکہ کیا بات ہے، سبحان اللہ ہے نا بھائی۔ اگر حضرت عیسیٰ کی روح اللہ نے بنائی ہے تو ہماری روح کس نے بنائی ہے؟ وہ بھی تو اللہ نے بنائی ہے۔ ابھی اگر وہ روح اللہ ہے تو ہم کیوں نہیں روح اللہ ہے؟ کہا نہیں مولانا ایسا نہیں ہے، ذرا چینجنگ ہو گئی تھوڑی سی۔ ہم نے کہا بتاؤ چینجنگ کیسی ہوئی ہے؟ کہا سنو حضرت 120 دن گزر جاتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں بچے کو جسم تیار ہو جاتا ہے نا پھر روح ڈالی جاتی ہے۔ جب جسم تیار ہو جاتا ہے بچے کا جسم پھر روح ڈالی جاتی ہے۔ ایسا دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہوتا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ الٹ ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا روح پہلی ڈالی گئی، بدن بعد میں پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بدن بعد میں، جسم بعد میں، اور روح پہلے ان کی ماں کے پیٹ میں آئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بدن بعد میں بنتا ہے، روح پہلے آتی ہے، روح اللہ کہا جاتا ہے۔ ابھی ہمیں کہا ہے بے وقتی اولادو، جس کی روح پہلے تیار ہو جائے اگر اسے روح اللہ مانتے ہو، اور مولانا خلق اللہ نوری وکل عنایت من نور اللہ، میرے مصطفیٰ کا نور پہلے بنا، جنت بعد کو بنی ہے، مصطفیٰ کا نور پہلے بنا، انبیاء بعد کو بنے ہیں، مصطفیٰ کا نور پہلے بنا، عرش بعد کو بنا ہے، مصطفیٰ کا نور پہلے بنا، جنت بعد کو بنی ہے، مصطفیٰ کا نور پہلے بنا، افلاک بعد کو بنے ہیں، مصطفیٰ کا نور پہلے بنا، کائنات بعد کو بنی ہے۔ ارے ادھر روح پہلے پیدا ہوئی تو روح اللہ مانتے ہو، ادھر مصطفیٰ کا نور پیدا ہوا، نور اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، حضور آل رسول، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ رسالت کے دیوانوں، اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو بنایا، سب سے پہلے بنایا، کس شان کے ساتھ بنایا؟ امام اہل سنت سے پوچھو تو کہتے نظر آتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ سبحان اللہ، اور زور سے کہیے، سبحان اللہ، بیگانوں کی طرح نہ بولیے، دیوانوں کی طرح کہیے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جانے رحمت کے دیوانوں، جنہوں نے ان کی نورانیت کا انکار کیا ہے، جانتے ہو ان کے چہرے کا نور چلا گیا، جنہوں نے نورانیت کا انکار کیا ہے، جانتے ہو ان کے دل کا نور چلا گیا، جنہوں نے مصطفیٰ کے نور ہونے کا انکار کیا، ان کے خیالات اور ان کی سوچ کا نور چلا گیا، جنہوں نے ان کے نور ہونے کا انکار کیا، ان کے ایمان کا نور چلا گیا، اور جنہوں نے آمنہ کے لال کے نور ہونے کا اقرار کر لیا، کوئی وقت کا صدیق اکبر ہو گیا، کوئی وقت کا فاروق اعظم ہو گیا، کوئی وقت کا عثمان غنی ہو گیا، کوئی وقت کا مولا علی ہو گیا۔ ارے پوچھو انبیاء سے، اے حضرت آدم سے تمہاری یادیت کیسے چمکی؟ اے حضرت موسیٰ تمہاری شان جلالت کیسے چمکی؟ اے حضرت ابراہیم تمہاری شان خلت کیسے چمکی؟ تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ارے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ اے مصطفیٰ جانے رحمت کے دیوانوں، کہنے دیا جائے انبیاء کی نبوت مصطفیٰ کے نور سے چمکی ہے، رسولوں کی رسالت مصطفیٰ کے نور سے چمکی ہے، پیغمبروں کی شان جلالت مصطفیٰ کے نور سے چمکی ہے، ارے صدیق اکبر کی صداقت مصطفیٰ کے نور سے چمک رہی ہے، صدیق اکبر کی صداقت مصطفیٰ کے نور سے چمک رہی ہے، فاروق اعظم کی شان جلالت مصطفیٰ کے نور سے چمک رہی ہے، عثمان غنی کی حیا اور شرافت مصطفیٰ کے نور سے چمک رہی ہے، مولا علی کی ولایت مصطفیٰ کے نور سے چمک رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، کہنے دیا جائے غوث اعظم کی شان غوثیت مصطفیٰ کے نور سے چمک رہی ہے، امام اعظم کی شان فقاہت مصطفیٰ کے نور سے چمک رہی ہے، خواجہ پاک کی شان حکومت مصطفیٰ کے نور سے چمک رہی ہے، اولیاء کرام کی شان کرامت مصطفیٰ کے نور سے چمک رہی ہے، بزرگان دین کی شان عظمت مصطفیٰ کے نور سے چمک رہی ہے، امام اہل سنت کی شان تجدید مصطفیٰ کے نور سے چمک رہی ہے۔ میرے پیر مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا تقویٰ ہوتا ہو، مصطفیٰ کے نور سے چمک رہا ہے، تو بریلی کی سرزمین پر اللہ کے رسول کا ایک دیوانہ
سبحان اللہ سبحان اللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں پاجامہ اٹھانے والے سوچے چرچا ہے مصطفیٰ مر جائے مگر نہ مٹے گا کیا بات 40 دن کو آوارہ گردی کے لیے جانے والے سوچے مصطفیٰ کا ذکر مٹ جائے مگر بولتے کیوں نہیں مٹے گا کیوں اللہ فرماتا ہے اذا ذکر تو ذکر تو مائی حبیب ذکر کو اپنا ذکر کے ساتھ ملا لیا سبحان اللہ سبحان اب کوئی اللہ مٹائے جس کی مانت نے پلایا ہو وہ مصطفیٰ کا ذکر مٹائے آگے ارشاد فرمایا جاننا کا ذکر من ذکری فمن ذکر کا ذکر نہیں اے پیارے مصطفیٰ میں نے تو تیرے ذکر ہی کو اپنا ذکر بنا لیا سبحان اللہ سبحان میں اللہ تمہارے ذکر ہی کو اپنا ذکر بنا لیا اب جو تیرا ذکر کرے گا میرا ذکر کرے گا جو تجھے یاد کرے گا وہ مجھے یاد کرے گا جو تجھے پیار کرے گا وہ مجھے پیار کرے گا پیارے جو تیری بات کرے گا وہ میری بات سبحان اللہ سبحان اللہ تم مگر سمجھتے نہیں ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خواب ہو جائے جل جانے والا سبحان اللہ سبحان اللہ چھوڑے بھائیوں میں سے بند ہونا یہ بندہ بہت علماء کرام سے گزارش کروں گا ایک کر کے سٹکنے کی ضرورت نہیں ہے میرا وقت بھی ہو گیا میں نے 1 گھنٹے کا آدھا گھنٹے کا کہا تھا چلیے کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں جزاک اللہ خیر کھڑے ہو جائیے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی بزم محبت میں آنے کا شرط وعدہ خلافی نہیں ہو جائے گی 15 منٹ ٹھیک ہے 15 منٹ بول دیتے ہیں کیا ہے کہ آپ حضرات ہمارے بہت سارے محبت کرنے والے ہیں جو روزانہ خطاب سن رہے ہیں ساری رات جاگتے ہیں میں بھی الحمدللہ ساری رات جاگتا ہوں فجر کے بعد آج تو ظہر کے وقت میں سویا تو اس طرح سے کئی دنوں سے ایسا سلسلہ چل رہا ہے بہرکیف انشاءاللہ تبارک و تعالی چند محبت کی باتیں سنائی دیتا ہوں ایک مرتبہ آپ حضرات جھوم جائیں مسکرائیں تصور میں گنبد خضرا کو بسائیں اور رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے میں محبت پیش فرمائیں پڑھیے اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سوچتا ہوں سے کیا بولنا ہے تو ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چلنے لگتی ہے تو پھر وہی پیچھے بیک گیئر لگا کے جانا پڑتا ہے پھر وہی کیف وہی مستی اور رہنائی ہے ایسا لگتا ہے مدینے سے ہوا آئی سبحان اللہ ایسا لگتا ہے مدینے سے ہوا آئی ہے آج برسے گئے آج جھوم کے ابرے رحمت تم بھی اظہار محبت کر دو زور سے کہہ دو سبحان اللہ آج برسے گئے یہاں جھوم کے ابرے رحمت دیکھیے نور کی حسن گھٹا چھائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سوچتے ہو کچھ نہیں ملے گا نہیں مصطفیٰ کے دیوانوں بڑا بہترین عظیم ترین بہت ہی قیمتی انعام ملے گا اور وہ جانتے ہو کیا ہوگا اور وہ انعام یہ ہوگا کہ مدینے کی تقسیم خیرات ہوگی سبحان وہ اللہ انعام یہ ہوگا مدینے والوں کے لیے کیا مدینے کی تقسیم خیرات خیرات ہوگی ابھی خبر اٹھے گا برسات ہوگی سبحان اللہ انشاءاللہ نور کی برسات رحمت کی مدینے کی تقسیم خیرات ہوگی ابھی خبر اٹھے گا برسات ہوگی یہاں غوث و خواجہ رضا سب ہیں موجود نظر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ مگر کم وقتوں ویسی نظر بھی تو پیدا کرو آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھیں ایک صاحب بمبئی میں آئے مولانا گھومنے کے لیے جانا ہے کوئی جگہ بتا دو تو بھئی اللہ والے جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسے سامن کے اندھے کو ہرا ہرا نظر آتا ہے اسی طریقے سے جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے اسے بھی دیوانگی کا انداز نظر آتا ہے تو ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اگر گھومنے جانا ہے تو مخدوم پاک مہم شریف چلے جاؤ حضرت حاجی علی ان کی بارگاہ میں زیارت کرنے کے لیے چلے جاؤ کہا ٹھیک ہے چلے گئے حاجی علی گئے پلٹ کے آئے مولانا ہم نے کہا تو بھی کیسا لگا حاجی علی گئے مخدوم پاک کیا مہم شریف گئے کیسا لگا کہا بہت اچھا لگا مگر وہ کیا ہے نا آپ کی بمبئی میں ایک عیب ہے ویسے بمبئی ہماری نہیں ہے اتر پردیش ہمارا کیا ہے باندھے ضلع پور کے قریب کے رہنے والے تم لوگ سمجھتے نہیں ہو کہتے حضرت مہاراشٹر سے ایسی کی تیسی آئے ہیں مہاراشٹر میں نہیں رہتے ہیں بلکہ ہمارا آبائی وطن اتر پردیش ہی ہے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے سمجھ رہے نہیں بے شک سمجھ رہے ہیں نا تو وہی محبت دیا کرو جو مقامی لوگوں کو دی جانی چاہیے کیا کرتے ہیں محبت سامنے مل جاتی اچھی اچھی بات کرتے پیچھے جاتے کہا نہیں وہ غلط بول کے گئے وہ ٹیڑھا بول کے گئے وہ کڑوا بول کے گئے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری ہم کہتے ہیں وہ حدیث نہیں پڑھی مصطفیٰ نے فرمایا الحق المرن حق کڑوا ہی تو ہوتا ہے حق دوائی
कड़वी होती है कि नहीं होती है? ऐ दीवान करने इश्क़ मुस्तफा, अगर बदन की बीमारियों को दूर भगाना है तो दवाई कड़वी खाना पड़ेगी, और अगर नबी के गुस्ताखों से ईमान को बचाना है तो हक बातें करनी पड़ेंगी, हक बातें सुननी पड़ेंगी और उन पर अमल करना पड़ेगा। कर लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमने कहा क्यों भाई, देख क्या है हाजी अली कैसा लगा? कहा हज़रत अच्छा तो सब है, एक ही खराबी है। सुन रहे हो नहीं भाई? बोले ये तुम्हारी मम्मी में एक ही है। हमने कहा क्या? कहा यार इधर से जा रहे थे ना तो लेफ्ट राइट हैंड सीधे हाथ की दुकानें सब खुली और उल्टे हाथ वाली दुकानें सब बंद थी। हमने कहा अरे फिर का उधर से आ रहे थे तो ये लेफ्ट वाली सब खुल गई, राइट वाली सब बंद हो गई। अच्छा हमने कहा दिखा तो जरा गौर से, दूर से देखा, गौर से जब देखा ना तो पता चला कि दुकानें एक कोनी बंद थी, तरक्की इसकी एक तरफ का कारखाना बंद है, एक तरफ का। तो हमने कहा भाई साहब माफ कीजिएगा, आपका ये जो बल्ब है ना एक तरफ का वो फ्यूज हो गया है, दुकानें दोनों साइड की चालू है। ऐ मुस्तफा के दीवाना, तो इनका भी वन वे हो गया। ये बदअकीदे हैं ना छोटे पजामे, इनका हो गया वन वे ट्रैफिक। इसलिए हमको कुरान पाक को नजर आता है, आयात इलाहिया को नजर आती है, शान मुस्तफा नजर नहीं आती। शान मुस्तफा क्या है? तो शाहे खूबा, तवज्जो चाहूं मैं आपकी, बड़ा कीमती कलाम जो हजरत समझेंगे वो समझेंगे। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, खुदा ने आपको तमाम खूबियों के जामे बनाया, तमाम बेहतरियों का जामे बनाया, तमाम हुस्न जमाल का जामे बनाया। शान क्या है? कहते हैं माँ सैयदा आयशा हज़रत यूसुफ को देखा और दोनों उंगलियां काट ली। अरे मुस्तफा के साथ ऐसा कहना हुआ। हज़रत माँ आयशा फरमाती हैं, ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, अगर मुस्तफा का हुस्न बेनकाब हो जाता, वहाँ उंगलियां कट गई थी, यहाँ गले से छुट्टी हो जाती। अगर कोई उनको देख लेता, अगर कोई मुस्तफा का हुस्न बेनकाब देख लेता तो सीना चीर देता, कलेजा काट कर। बेशक यह मुस्तफा का हुस्न था। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताब कुरान, मुस्तफा का चेहरा कुरान, बुखारी शरीफ की हदीस है। सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे, शॉर्टकट में सुन लो। उधर से मुस्तफा जाने रहमत आए, सहाबा ने देखा, सिद्दीक अकबर को इशारा किया, और किस्सा मुख्तसर, नमाज खत्म हो गई। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों जो लोग शरीक नहीं हुए उन्होंने पूछा तो जी तुमने मुस्तफा को देखा हालत नमाज में? कहा हमने देखा, हुजूर आ रहे थे। कहा कैसे नजर आ रहे थे? कहा अल्लाह की कसम चेहरे मुस्तफा यूं लग रहा था कि कुरान खुला हुआ है और हम तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान लोग अल्लाह। कहते हैं जियारत कर रहे थे, अरे सहाबा कहते कोई हमारे दिल से पूछे, हम खुदा के कुरान की तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। हज़रत अल्लामा मखसूस साहब की जानिब से एक शेर, न बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की मिसाल, ये आंखों के अंधे दिल के गंदे जिन्हें पाजामा पहनने का शऊर नहीं, उनके कमालात की मिसाल तलाश करने चले, उनकी जातो सिफात है। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, सुबह पकड़ो और कहो ऐ बेवक्त की औलादो। बुखारी शरीफ में मुस्तफा ने फरमाया, लस्तु मिसलकुम, ऐ सहाबा मैं भी, ऐ अबू बकर मैं तुम्हारी तरह नहीं, ऐ उमर मैं तुम्हारी तरह नहीं, ऐ अली मैं तुम्हारी तरह नहीं, ऐ उस्मान मैं तुम्हारी तरह नहीं। आज नबी का तो ये फरमान है, कोई मेरी तरह नहीं और मैं किसी का तरह नहीं, मगर ये कम वक्त चलते फिरते लतीफे, अदाओं में मसखरे, आदाब में चुटकुले। खत्म कर रहा हूँ यहाँ, बाबा को करो, बैठो, माफ कीजिएगा 5 मिनट 10 मिनट लगे बस इंशाअल्लाह ताला। ये आदाब में चुटकुले, चेहरे से कार्टून और बहरूपिए, ये क्या कहते हैं? वो तो हमारी तरह है। आप भी मेरे पास आ, अल्लाह तुझे हिदायत उस्मा अता फरमाए। अपने पराए या गाना बिगाना, दोस्तों दुश्मन नजदी वहाबी, अहले हदीस जमात इस्लामी और बोली सबको एक से चैलेंज है कि जिसकी भी माँ ने इल्म का शेर पैदा किया हो इस हदीस के तजाद में और मुस्तफा की बेमिसल सिफात में मुझसे गुफ्तगू करे और नबी को किसी भी लिहाज से अपने जैसा बशर साबित कर दे। अब्दुल हबीब सारी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी को उनके नाम पर बुलाने के लिए लिख देगा, वक्फ कर देगा। भाई माई का लाल। मगर हम जानते हैं कोई आएगा
مجھے بولو جی کوئی آئے گا نہیں۔ کل ہم سے کہہ رہے تھے حضرت بات یاد آ گئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یا رسول اللہ سوئی گم گئی، میرے مصطفیٰ مسکرا دیے۔ تو جانتے ہو جنگ احد میں مصطفیٰ جان رحمت کا جو دندان شریف کا ایک حصہ ٹوٹا تھا، لوگوں کی دانت کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ جائے نا تو وہ عیب دار لگتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا دندان مبارک کا ایک حصہ ٹوٹ گیا نا، ایسا لگتا تھا جیسے ہیرے کو تراش دیا جائے تو چمک بڑھ جاتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دانت کا جو حصہ ٹوٹا تھا، مصطفیٰ مسکراتے وہاں سے نور کی کرن لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ سوئی گم گئی، حضور مسکرا دیے، ایسے نور کی کرنیں وہاں سے نکلی مصطفیٰ جان رحمت کے دندان مبارک کے ٹوٹے ہوئے حصے سے کہ آپ کی سوئی مل گئی حضرت عائشہ کی گمی ہوئی۔ آج ان سے کہو کوئی بدعقیدوں سے کہو تمہارے بیڈ روم میں اگر بیوی کی سوئی گم جائے، چلو وہ تو بہت چھوٹی ہو، چپل گم جائے تو مسکراؤ تو ملے گی۔ ارے توبہ نازانو ایسی غلطی نہ کرنا، بیڈ روم میں مسکرائے تو بیوی غائب ہو جائے گی، اگر کچن میں مسکرا دے تو کھانا غائب ہو جائے گا، اور ادھر اگر غسل خانے میں مسکرا دے تو پانی غائب ہو جائے گا۔ تو مسکرانا مت، اس لیے مسکراتے بھی نہیں۔ نبی کو اپنی طرح کہنے والوں آؤ، اچھا ایک بات تو بتاؤ، نبی کیسے کہا ان کے دو ہاتھ وہی پرانی رہے، ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے دو پیر ہمارے بھی دو پیر، وہ بھی انسان ہم بھی انسان، اس لیے ہم نبی کی طرح نبی ہماری طرح۔ ہم نے کہا ایک بات بتاؤ، یہ کہ ہاتھ پیر کی یکسانیت کے اعتبار سے، جسم کی مشابہت کے اعتبار سے کیا کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے جیسا ہو سکتا ہے؟ بولیے آپ لوگ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، اتنے سارے لوگوں میں کوئی ایک بھائی کلال کھڑا ہو جائے اور کہے ہم جناب حضرت شاعر بارگاہ مصطفیٰ جناب محمد شان عالم صاحب کی طرح ہے، بولیے آپ میں سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی ان کے کمال کو پہنچ سکتا ہے؟ ہاتھ پیر ایک ہی جیسے ہیں، چہرہ مہرہ ایک ہی جیسا ہے، جسم اور باڈی ایک ہی جیسی ہے، مگر بتاؤ کوئی ان کے جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی شاعر عالم کے جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا نوکر مالک کے جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا غلام بادشاہ کے جیسا ہو سکتا ہے؟ اب ایک جسم ایک ہی جیسا ہے۔ اے مصطفیٰ کو اپنی طرح کہنے والوں، ہم نے کہا سب اتنی ترقی کی ہے، تھوڑا اور ترقی اور کر لو۔ کہا مولانا کیا؟ ہم نے کہا باپ کو بول دو میرے بہنوئی کی طرح ہے، بھائی کو بول دو میرے سالے کی طرح، ہاں لال پیلا ہو گیا، ہرا نیلا۔ مولانا کیا بکرا ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا گدھے ہو، اب جب ایسا نہیں ہو سکتا تو ویسے کیسے ہو سکتا؟ ہاں تم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جانتے ہو ذاکر نائک ہے نا، ذاکر نائک، ہاں ہم نے جب پہلی بار دیکھا تو سمجھ نہیں پائے ذاکر ہے کہ ذاکرہ، کیونکہ اتنا ہی چوڑا سر، اتنا ہی چوڑا سینہ، اتنی چوڑی کمر، اتنی چوڑی بیک سائڈ، اتنی چوڑی فرنٹ سائڈ، سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور اس پہ ٹپکی چھوٹی سی لگا لی۔ اور ہم نے جب دیکھا پہلی بار ہم نے کہا کسی گاؤں میں گئے، ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے تھے ذاکر نائک، ایک دیہاتی نے دیکھا اس کو غور سے دیکھ رہا، اور جب کوئی کسی کو غور سے دیکھتا ہے نا تو جسے دیکھا جائے نا وہ عجیب محسوس کرتا ہے کہ یار مجھے کیوں دیکھ رہا ہے اتنی دیر سے، بھائی کچھ اور دیکھو۔ تو وہ دیہاتی اس کو غور سے دیکھ رہے، تو اس نے کہا یار تو مجھے کیوں دیکھ رہا غور سے؟ کہا وہ یہ ہے میں دیکھ رہا ہوں تیرے جوتے کے فیتے بند ہیں، تیرا موزہ ادھر سے بند ہے، تیری ادھر سے کمر جو ہے وہ بند ہے، ادھر سے دیکھو تو یہ کپ بند ہے، ادھر سے دیکھو تو یہ ٹائی لگی گلا بند ہے، اوپر سے نیچے تک بند ہی بند ہے، گھسا کہاں سے ہے نا بھائی، گھسا کہاں سے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ وسلم کے دیوان ایسی حرکتیں کیجیے گا، اوپر کہیے گا ہم نبی کی طرح ہیں، اب ذرا شرم کرو کہ مختلف یہ منہ اور مسکر کی دال ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کان دیتا ہے دینے کو چاہیے، ابھی اچھا منہ ہوگا تو کوئی کچھ دے گا، جس کا منہ گھٹیا ہوگا وہ کیا دے گا؟ کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال، مگر آج تو کہہ بھی نہیں سکتے مسور کی دال مہنگی ہو گئی ہے نا۔ تو میں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال کے چکر میں اس عنوان کو کبھی یاد دلانا، پھر تقریر کریں گے ہے نا۔ کل والے کو آج پورے کر لو جلدی سے، کتنے ہوگا تم نے 15 کہا تھا، کتنے ہوگا دیکھ دے جواب میں مت بول، چلو 5 منٹ بول دیں، 5 منٹ بس آخری بات سن لو، 5 منٹ میں ختم، پھر کبھی بلانا محمد رسول اللہ کے عنوان میں تقریر کر دیں گے۔ کیا سننا؟ ایک شعر سن لو وہی کافی ہے، محمد سر وحدت ہے کوئی رمضان کی کیا جانے، محمد سر وحدت ہے کوئی رمضان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر سننے کا شوق ہو تو پرسوں ان کے یہاں جانا، کیا نام ہے جی؟ جلسہ کن کیا؟ اچھا جلسہ امین بھائی کا، جلسہ امین بھائی کا ہے، باقی پورا بوجھ ان کے اوپر ہے، حسین بھائی کا ہے نا۔ یہ بہت ہوشیار بول رہے، جلسہ کروایا تھا اس نے کھوپڑی پہ رکھ دیا ان کی، میں نے کہا ان کے ہو یا ان کے، تاریخ ہے 12، تاریخ کون سی ہے؟ 12 آئیے گا تو انشاءاللہ بس عقیدوں کے بجا دیں گے 12، مگر آئیے تو آپ حضرات کا تعاون چاہیے گا تو سبحان اللہ
تو کہا مولانا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا تو ویسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے ویسا ایسے نہیں ہو سکتا کہ نبی کے 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، نبی کے 2 پیر. تو ہم نے کہا یہ تو بتا کہ اگر ہاتھ پیر کی یکسانیت کے اعتبار سے کوئی ایک بندہ دوسرے بندے کی طرح ہو سکتا ہے تو پھر ماں کو بول دے میرے بیوی کی طرح ہے، بہن کو بول دے میری سالی کی طرح ہے، سالی کو بول دے گھر والے کی طرح. ارے یار کہنے لگا یہ کیسا مولانا کیا کرو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابے ہم نے کہا ہاتھ پیر کی یکسانیت کے اعتبار سے تو خود ہی بولتا ہے کہ جاہل عالم کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، بیٹا باپ کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، نوکر مالک کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، غلام بادشاہ کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، شاگرد استاد کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، ٹیچر اپنے شاگرد کی طرح اسٹوڈنٹ کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، ماں بیوی کی طرح نہیں، بیوی بہن کی طرح نہیں، بہن سالی کی طرح نہیں. تو نادانو یہ اور بتا دو کہ پھر نبی امتی کی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امتی نبی کی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے بے وقت کی اولادو، امتی امتی ہے، نبی نبی ہے، امتی خاک ہے، نبی پاک ہے، ہم ادنا ہیں، وہ اعلیٰ ہے، ہم محتاج ہیں، وہ مختار ہیں، ہم گناہگار ہیں، وہ رحمت پروردگار ہیں، ہم ذلیل و خوار ہیں، وہ شعبۂ روزے شمار ہیں، ہم سائل ہیں، وہ قاسم ہیں، ہم سراپت تفسیر ہیں، وہ سراج منیر ہیں، ہم کمین ہیں، وہ شفیع المذنبین ہیں. ارے ہم بے جمال و بے کمال ہیں، وہ مالک حسن و جمال ہے، وہ صاحب وجود و جمال ہے، وہ صفت و کمال ہے. تو میرے امام نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص جہاں نہیں، یہی پھول خاص سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دور. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ آیت کریمہ جو پڑھی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے اور اس کی تفسیر سن لو. امام راغب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، علم لغت کے امام ہیں، اصفہانی امام راغب علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرۃ والذی یحمد کرۃ بعد کرۃ. پڑھتا ہے اسے روز اگر سنا تو بات ہی نہیں. فرماتے ہیں محمد وہ ہے جس کی بار بار تعریف ہو، سبحان اللہ، جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم. تو حضرت پھر مسئلہ کیا ہے؟ سلسلہ کیسے ختم ہوگا؟ امام بخاری نے فرمایا صلاۃ اللہ ثناء، اللہ کے درود کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کیسا درود بھیجتا؟ تو امام بخاری فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ. اے لوگو اللہ کا درود یہ ہے اللہ فرشتوں کو بلا لے تو فرشتوں کی محفل میں محبوب کی نعت بیان فرماتا ہے. سبحان اللہ کہہ دے یار، سبحان اللہ. سبحان اللہ. بچوں کا کام ہے اب سنت پروردگار، بے شک یہ تو سنت ہے. صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ، بے شک اللہ فرشتوں کو بلا لیتا ہے اور فرشتوں کی محفل میں اپنے محبوب کی نعت بیان فرماتا ہے. سبحان اللہ. چلو امام زرقانی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ محمد کا معنی کیا؟ هو الذی محمد اذا کثرت خصالہ محمودہ. ہے نا حضرت؟ اے لوگوں محمد اسے کہتے ہیں جس کی تمام کمالات اور جس کی تمام خوبیوں کی کوئی انتہا نظر نہ آتی ہو. سبحان اللہ. کوئی انتہا نظر نہ آتی ہو. کل آؤ، پرسوں ہے نا، پرسوں آپ سنائیں گے انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت. ابھی بس اتنا سن لو کہ ہے علم و آگاہی کا سمندر نبی کا نام. بے شک. سبحان اللہ. ارے نہیں سمجھ میں آتا تو دیکھ لیجئے نا بھائی کہ توا ہوتا ہے روٹی کہاں میں بناتے؟ کھوپڑی میں. کہاں میں بناتے؟ توے میں. مگر بنتی کہاں سے؟ آٹے سے. اور پکتی کہاں میں؟ شاباش. اب جب آنچ ہی میں پکنا ہے اور آٹے ہی کے پکنا ہے تو لوئی بناؤ ڈال دو آگ میں، پک جائے گی، پک جائے گی. دیکھنا اللہ کی قسم فرشتے بدفریدوں کو لوئی بنا کے ڈال دیں تو ادھر روٹی نہیں پکے گی، ادھر کا مختوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ کسی لائق نہیں رہیں گے، منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. ہاں سنو تقریر ختم ہو گئی، آخری بات کر رہا ہوں سن لو. کہتے محمد رسول اللہ پہ تقریر سنا، سمجھتے نہیں ہے کم وقت. اللہ کہو اللہ، اللہ بولے اکبر اللہ. آپ سبھی اللہ بولو اللہ اللہ. ارے بول دو گے ڈھنگ سے تو کھڑا زبر جو لگا ہوا ہے نا 4 سال کی نیکیاں اس کی ادائیگی میں اللہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ. اللہ اللہ. سینے سے آواز ہے مسلمانوں، اللہ اللہ. اللہ کہا نا تو ادھر کا منہ ادھر چلا گیا، نیچے کا اونٹ نیچے آ گیا، بیچ میں خلا اور 3 اگر رات میں اللہ سویا نا کوئی گھس جائے گا اندر کھٹمل مچھر. اللہ تو کھولے رہو ذرا آدھا گھنٹہ پھر دیکھو کتنے مچھر بستے.
تو اللہ کہیے منہ کھل جاتا ہے، محمد کہیے مل جاتا ہے۔ بے شک اللہ اوپر کا ہوں اوپر، کیا پتا چلا اللہ بہت بلند ہے، بے شک اور اذان میں کہتی ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا بندو تمہاری اوقات نہیں ہے کہ اللہ تک چلے جاتے، وہ تو مصطفیٰ کا وسیلہ کام آ گیا ہے، محمد کہہ دیا تو 2 مرتبہ ہونٹ مل گیا، ہونٹوں کے ملنے نے بتا دیا کہے لوگوں بندے سے خدا بہت دور ہے، جو مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جائے گا خدا سے مل جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ اللہ کہیے تو ہونٹ کھل گیا، محمد کہیے تو مل گیا، کھلا ہوا تھا تو مل گیا۔ سنو جی، ہاں ہم تو کیا کر رہے تھے بتا دیں مجھے کیا کرتے، آخری بات بتا رہے تھے نا، ارے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بندہ جب سجدہ کرے تو بائیں لیفٹ ہینڈ پہ کھڑے ہو جانا، اس کو دیکھنا وہ سجدہ کر رہا ہے، آپ بائیں ہاتھ پہ کھڑے ہوئے جب غور سے دیکھو گے، ارے سنو حدیث بھی تو ہے کہ بندہ حالت نماز میں سجدہ کرتا اللہ کے قریب ڈائریکٹ ہو جاتا، سبحان اللہ قیام نہیں، قیام پسند ہے اللہ کو قریب نہیں، رکوع اللہ کو پسند ہے قریب نہیں، تحیات اللہ کو پسند ہے مگر قریب نہیں، ہاں سجدے میں گیا مولا بندہ مولا سے قریب ہو گیا، یا اللہ یہ تجھ سے قریب کیوں ہو گیا، فرمایا غور سے دیکھ، غور سے دیکھ، لیفٹ ہینڈ میں کھڑے ہو کے غور سے دیکھ، اس ساجد سجدہ کرنے والے کو غور سے دیکھ، ہم نے غور سے دیکھا اس کا جو سر تھا نا اللہ کی قسم نیم نظر آ رہا تھا، اس کے دونوں ہاتھ تھے نا ہے نظر آ رہے تھے، یہ پشت تھا نا نیم نظر آ رہا تھا، ادھر کے نیچے تک تھا نا دال نظر آ رہا تھا، سجدہ خدا کا ہو رہا تھا، تصدیق نام مصطفیٰ کی تیار ہو رہی تھی، سبحان اللہ، نام مصطفیٰ۔ اب سمجھ میں آیا کہ حالت سجدہ میں بندہ نام محمد کا آج سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کے بہت قریب بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں پھر کبھی کہنا تو ہم سنائیں گے، ابھی تو بس اتنا سن لو، ہے علم بس آخری شعر ہے، اس کی کوئی شرح نہیں ہوگی انشاءاللہ، کوئی سنا دوں گا تو سنا دوں، 5 منٹ بھی ہو گئے سنا دوں، 2 شعر کیا جاتا ہے دوبارہ فری میں سن رہا ہوں پھر بھی نہیں سن رہا شرافت سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ارے واہ ماشاء اللہ، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جلال تیرا، سبحان اللہ اور تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے، جو سب سے اول ہو وہ سب سے آخر کیسے ہو، جو سب سے آخر ہے وہ سب سے اول کیسے، بتائیے۔ ایک بات بتا، آم کا پیڑ اگانا ہے، کیا اگانا ہے تو کیا ڈالو گے وہاں، کھجور، ہاں کیا ڈالو گے، شاباش، دیکھو قیمتی بچہ رات دن چوستا رہتا نا چو چو کر کے، آم کھایا کرو فائدے مند ہے، ہاں اضافہ ہوگا انشاءاللہ، گھریلو زندگی خوشحال ہو جائے گی، کھاؤ تم بھی کھاؤ سب لوگ کھاؤ، آم بڑی قیمتی غذا ہوتی ہے، آپ سمجھتے نہیں، آم کی گٹلی ڈالو پھر پانی ڈالو آم تیار ہو جائے گا، کیا تیار ہو جائے گا، آم کا درخت تیار ہو جائے گا۔ تو شروع میں آم کے درخت کو لگانے اور بڑھانے کے لیے آپ نے اول میں کیا کیا، گٹلی ڈالی، اور جب بڑا درخت تیار ہو گیا، آم پکے آپ کے ہاتھوں میں آ گیا، اس کو دیکھ کے آپ کے منہ میں جو ہے وہ لعاب آ گیا، پھر آپ نے اس کو دھویا، منہ میں ڈالا، سب کچھ کھایا، جب سب فنش ہو گیا ہاتھ میں کیا آیا، جو ڈالا تھا وہی آیا کہ نہیں، جو اول تھا وہی آخر ہوا کہ نہیں، اسی طرح میرے مصطفیٰ اول بھی سمجھتے نہیں ہے یار کم وقت، ہاں چلو ہمیں ان کو سمجھانے نہیں ہے، تم سمجھ لو بس بات ختم ہو گئی، تو سب سے اول تو سب سے آخر عمر ہے لاکھوں برس، تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن تمام تجھ کو، سبحان اللہ، تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا، یار بہت دیر میں اخیر میں جوش آیا، ملا ہے حسن ماشاء اللہ، اچھا سبحان اللہ، ملا ہے حسن تمام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں بارش کی تیری، ہے عمر کی توجہ چاہوں، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے پھر بھی تازہ شباب مصطفیٰ جامع رحمت کے دیوانوں، اب دیکھو ایک کام کرو، ادھر ادھر سے وہ فرمائشیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اب چونکہ امیر بھائی نے کہا ہے ایک شعر سن لو، سبحان اللہ کہہ دو تو بتا دے، سے آدم آدم مقامات کا، اس لیے ہر ولی ہے غلام، ارے اس کا بگڑا مقدر سمجھ جائے گا،
ایک ساتھی کی بوستہ شریف ہے، فرمایا اگر خواہی نامت گوبر جہاں مکن نیک نامی بزرگان اے لوگوں تو اللہ کے ولیوں کا دام لیا کر، اللہ تجھے بلندی عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. تو ہم یا غوث یا غوث یا خواجہ کہتے رہتے ہیں. ارے یار یہ بتاؤ بدعقیدے کیوں نہیں کہتے؟ بتا اچھا تم بتاؤ بدعقیدے. ابے سوچتا کہ ان کا کوئی ہوتا نہیں اس لیے وہ کہتے ہیں. ان کا کوئی غوث و خواجہ ہوتا نہیں اس لیے وہ کہتے نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں تو ہے اس لیے ہم کہتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کا نام لیں گے بیڑا پار ہو جائے گا. غوث اعظم ہے اعظم مقام آپ کا، اس لیے ہر ولی ہے غلام آپ کا. لو چلو یہ شعر چونکہ قیمتی تھا نا اس لیے قیمتی شخصیت کے حوالے سے دے رہا ہوں. حضرت علامہ جہانگیر القادری صاحب. یہ حقیقت ہے غیر حلالی یہ حقیقت ہے. اور تمہیں پاس والے کا بھی زمین کی چلتی پھرتی تصویر نہیں ہے. یہ حقیقت ہے غیر حلالی عرص کو جو بتائے حرامات کا. یار حضرت کہتے 11ویں کا ہم کہتے بے وقت کی اولاد اللہ اولیاء اللہ 11ویں والے ہی کا تو ذکر ہے. بے شک. سبحان اللہ بولنے لگا. ابھی تمام ولیوں کا ذکر ولیوں کے سردار کا نہیں ہوگا. اللہ اولیاء اللہ میں ولیوں کے سردار کا ذکر نہیں ہے. تو اب کہنے دیا جائے. اچھا مجھے کی بات بتا، یہ آیت کریمہ 11ویں پارے میں ہے. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. تو 11ویں والے کا ذکر 11ویں پارے میں. سبحان اللہ بولو. اچھا سنو ایک اور مجھے کی بات بتا. 12ویں کون سی رکوع میں ہے؟ 12ویں رکوع. 12واں رکوع ہے اور 11واں پارہ ہے. اور 12واں مہینہ ربیع الاول کا پہلے جاتا ہے، 11واں بعد میں آتا ہے. سبحان اللہ. ارے 12ویں رکوع کے 11ویں پارے کے اس آیت نے بتا دیا کہ پہلے 12ویں والے کا فیضان آئے گا، ان کے پیچھے پیچھے ان کے سکے میں 11ویں والے کا دام رہے گا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر سمجھتے نہیں، کہتے 11ویں کہاں اب ہے نہیں. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. اللہ فرماتا ہے قسم صبح کی، قسم فجر صبح کی، والفجر فجر کی قسم، والشفع نہیں، والفجر وليال عشر اور 10 راتوں کی. کتنی راتوں کی قسم؟ 10 کی کیوں؟ 15 20 کی کیوں نہیں؟ آگے حکمت ہے نا، آگے سبق درس محبت ہے نا. وليال عشر اور 10 راتیں کی، والشفع اور 2 کی، والوتر اور 1 کی. شفع 2 کو بھی کہتے ہیں حضرت اور وتر 1 کو بھی کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وليال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع اور 2 راتوں کی، والوتر اور 1 راتوں کی. 10 میں 2 کو ملاؤ کر تیار ہوتا ہے. وہ جلدی بول جلدی بول. 10 میں 2 کو ملاؤ کر تیار ہوتا ہے اور 2 کو ہٹاؤ 1 کو ملاؤ کر تیار ہوتا ہے. اے اللہ اس آیت مبارکہ میں 12ویں شب کی بھی قسم یاد کرتا ہے. 11ویں شب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فجر والے عاشق والشفع والوتر. سمجھتے نہیں ہے کم وقت اتنی قیمتی نقطے فری میں تیار پھر بھی نہیں سمجھتے. قدر کیا کرو قدر. چلو ہو گئی. اور سب کو جو بتائے حرام آپ کا. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، قیمتی شعر ہے. زندگی میں وفا کیا نہ کیا لہٰذا چلتے سن لو. اور وہ کیا ہے علم و آگہی کا سمندر نبی کا نام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا نبی کا نام تم لوگ بولنا شعر ہم کہہ دیتے ہیں علم و آگہی کا سمندر نبی کا نام. ایسے پھر انداز بولو گے تو آپ کی تجھائی آئے گی. اور ذرا ایسے مصطفیٰ کے دیوانوں میں اکثر کہتے ہیں مناظرے کی ضرورت اور بڑے بڑے خطاب کی ضرورت کیا ہے. سنیوں کی اور نبی کے دیوانوں کی شان یہ ہے ایک جگہ جمع ہو جائیں، شرافت سے رہیں، نمازیں پنجگانہ پڑھیں، رمضان کا روزہ رکھیں، سرکار غوث پاک کی 11ویں منائیں، ہر مہینے کو خواجہ پاک کی جو ہے وہ 6 منائیں. ایک جگہ جمع ہو کے تھوک دینا تو اللہ کی قسم وہابیت گنگا جمنا تک بہتی چلی جائے. کیا ضرورت ہے مناظرہ کرنے کی؟ ہاں اپنا اپنا مقام اپنا مرتبہ سمجھو مصطفیٰ کے دیوانوں. اور نبی کا نام جب آئے نا تو ذرا زور سے کہنا نبی کا نام. اور زبان سے نہیں ادھر سینے سے آواز نکلنا چاہیے. تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت مزہ آئے گا. بس 1 منٹ لگے گا مگر آپ حضرات اپنے جذبات کو بیدار رکھنا. ہے علم و آگہی کا سمندر نبی کا نام. ہاں زور سے. ہے علم و آگہی کا سمندر نبی کا نام. لیتے ہیں غوث قطب و قلندر لیتے ہیں غوث قطب و قلندر. علم و آگہی کا سمندر نبی کا نام. لیتے ہیں غوث قطب و قلندر نبی کا نام. فرتے ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے، فرتے ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے. میں نے لیا جو قبر کے اندر نبی کا نام. کھڑے ہو جائے مصطفیٰ